السلام علیکم مفتی صاحب، کیا عورتوں پر سچ میں جنات آ جاتے ہیں؟ دیکھیے، عورتوں پر جناتوں کا اثر ہوتا ہے اور مردوں سے زیادہ عورتوں پر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کن عورتوں پر جن ہیں، کون سی عورتیں ڈرامہ کر رہی ہیں، اس کی ایک میں علامت آپ کو بتا دیتا ہوں، پہچان بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جنات جو ہوتے ہیں تو اگر وہ آ کے بات چیت کر رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر جنات ہوں تو آپ اس سے عمر پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے، کیونکہ جناتوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہزاروں سال ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ کہے 10 12 سال 13 سال تو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ بھئی یہ اپنے جواب میں صحیح نہیں اتر رہے، تو بہرحال یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ بہت ساری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مزاروں پہ بیٹھ جاتی ہیں، بال جھمانے لگتی ہیں اور میں یہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں کرتی ہیں۔ تو ڈرامہ مارکیٹ میں زیادہ چل رہا ہے۔ بہرحال اگر واقعی کسی کے اوپر جنات ہوں تو آپ اس کے اوپر جو قرآنی آیات جب پڑھیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی اور وہ چیخیں چلائے گی، تو اس سے سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ اور واقعی جس کے اوپر جنات ہوں گے، آپ جب اس سے سوال پوچھیں گے، اسی کے تعلق کے سوال پوچھیں کہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، یہ بتاؤ تمہاری عمریں کتنی ہوتی ہیں، ان سے ان کے نام پوچھیں۔ جب نام آپ پوچھیں گے تو وہ نام میں اٹپٹا جائیں گے، کیونکہ ان کے جو نام ہوتے ہیں انسانی، جس طرح سے انسانوں کے نام ہوتے ہیں اس طرح سے جلدی جنات کے نام نہیں ہوتے ہیں، وہ عجیب ٹائپ کے نام ہوتے ہیں۔ تو آپ جب ان سے نام کے بارے میں پوچھیں تو جب نام وہ بتائیں گے تو اسی سے آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ وہ نام یہ دنیا والے بتا رہے ہیں کہ فلاں، یہ فلاں فلاں فلاں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لڑکوں کے اور آج کل انسانوں میں نام ہوا کرتے ہیں، تو آپ اس سے یہاں سے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر جنات ہوں گے تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس اس کے اوپر جیسے ہی پڑھ کے دم کریں گے تو وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ وہ کون ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر قرآن مقدس کی آیات پڑھ کے دم کریں گے تو وہ پریشان ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے چھوڑو۔ لیکن اگر ڈرامہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی کر لو، اور کچھ بھی کر لو، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ جب یہ کرنے لگے تو آپ سمجھ لو کہ اگر جن ہوتا، برے جنات ہی آتے ہیں، اچھے جنات تو کسی کو پر آتے نہیں ہیں، جب بھی آتے ہیں برے جنات آتے ہیں۔ اچھے انسان جب کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں تو اچھے جنات کیوں پریشان کریں گے؟ تو برے جنات پریشان کرتے ہیں۔ تو برے جن اگر ہوں گے تو قرآن کی ایک آیت سے وہ ایک دم پریشان ہوں گے اور گھبرا جائیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر اس کے بعد بھی وہ تیز رار پناہ دکھائیں تو آپ سمجھ لیں کہ بھئی اگر جن ہوتے تو واقعی ایک آیت سے یہ بھاگنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ تو بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، تو ضرور ان کی کوئی پرسنل پرابلم ہوگی۔ آپ ان سے پرسنل پرابلم کے بارے میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اس پرابلم کو بتا دیں گے کہ بھئی میرے سامنے بہت سارے ایسے کیسز رہتے ہیں کہ میں مریض دیکھنے جاتا ہوں تو وہاں سنتا یہ ہوں کہ جنات ہیں، لیکن بہت مرتبہ ایسا نکلتا ہے کہ وہ ان کے پرسنل میٹر ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی بھائی ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ سمجھداری ہو، آپ وہ نظر رکھتے ہوں کہ پہچان لیں کہ جن ہے یا ڈرامہ ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے، آپ قرآنی آیات پڑھ کے دم کریں، اور اس سے دم کرنے سے پہلے، کسی مریض پر بھی دم کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اپنا احسار کر لیں، تاکہ اس قرآن کی برکت سے، قرآن کے احسار سے آپ بھی سیو رہیں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال۔